السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 13۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ویڈیو جھوٹی نہیں ہے، یہ رہے کیمرے کے لائسنس۔ ایک کیمرہ تو آپ کے بھائی کا ہی تھا۔ عارف کی بات سن میراج صاحب نے شرمندگی سے کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا کے پڑھا تھا اور پھر ان کا چہرہ مزید ڈلک گیا تھا، جبکہ دوسری طرف شیرازی بھی سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کلپ کو دیکھ گھر والوں کی بھی روشانی کو لے کے بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ عمر بھی ایک جانب کھڑا شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ چلے ڈیڈ، شیرازی تلخی سے کہتا باہر گیا تو پرنسپل معراج بھی سعادت حسین سے معذرت کرتے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے باہر جاتے ہی سعادت حسین نے محبت سے شیان کو گلے سے لگایا تھا۔ یہ منظر دیکھ دروازے کے پیچھے کھڑی روشانی کی آنکھیں جذبات سے نم ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی پہلی منزل تو شیان جہانگیر فتح کر چکا تھا، مگر کیا وہ آگے بڑھ پائے گا یا پھر بنی بنائی جگہ بھی ختم کر دے گا؟ یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ اس شیرازی سے نمٹنے کے لیے تو شیان اور عارف ہی کافی تھے۔ دادو، آپ نے ہمیں بلا وجہ آفس سے بلا لیا؟ خیام ہنس کے کہتا شیان کی طرف دیکھ ایک آنکھ بند کرتا اوپر چڑھ گیا تھا۔ نوید بھی باہر کی جانب چلے گئے تھے۔ تھینک یو شیان، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر اتار نہیں سکتی۔ روشانے کمرے سے نکل کر شیان کے سامنے کھڑی تھی اور اس وقت نرمی سے بات کرتے اور شیان کو چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ روشانے، میرا نہیں عارف کا شکریہ ادا کرو۔ اگر یہ مجھے ہوٹل میں جانے کے لیے قسم نہیں دیتا اور ابھی یہ کلپ نہیں بناتا تو تم اور میں یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ عارف کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی بات سن روشانے نے عارف کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ روشانے، اب تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، دیکھ لیا اپنے دوستوں کا انجام؟ شفقت حسین نے اسے تشبیہ کی تو اس کی آنکھیں شانزے کی بے وفائی سے بھیگنے لگی۔ جس کو وہ سچی دوست مانتی تھی، اس دوست نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا؟ جی بابا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ کس دل سے اس نے یہ بات کہی تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے وہ کتنی محنت کرتی تھی، مگر شاید اس کی قسمت میں آگے بڑھنا نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ شیان کے چہرے پر بھی ایک افسوس کی لہر دوڑی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں بات کے کوما میں جانے کی خبر بری طرح پھیل چکی تھی۔ شانزے کا تو رو رو کے برا حال تھا، مگر وہ کہاں جانتی تھی شیرازی اب اس کے ساتھ بھی کیا کرنے والا تھا۔ وہ اپنی ساری کتابیں، نوٹس وارڈروب کے تہہ خانے میں ڈال رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات دکھ بھرے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ پڑھائی چھوڑ دے گی۔ اسے نازیہ کی بے انتہا یاد آ رہی تھی۔ اگر آج اس کی ماں اس کے پاس ہوتی تو وہ اس کو سینے سے لگا لیتی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھٹکھٹائے عمر کمرے میں آیا تھا۔ اس کو دیکھ روشانے نے خفی سے نظریں پھیر لی تھی۔ عمر کے چہرے پر موجود شرمندگی دیکھ روشانے کا دل چھلنا شروع ہو گیا تھا۔ روشانے، ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عمر نے بیڈ پر بیٹھ کے محبت سے کہا تو روشانے سستی سے اٹھ کے اس کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ وہ شرمساری سے پوچھ رہا تھا۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، غیروں سے نہیں۔ عمر کا شام کا رویہ یاد کر کے اس نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ روشانے، یار سوری، تم تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یار، بس پتہ نہیں غصہ آ گیا تھا مجھے۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں اس کے ساتھ جانے کی؟ خیر چھوڑو، جو ہوا سو ہوا، اب ناراضگی ختم کرو۔ اس کا محبت زدہ لہجہ دیکھ روشانے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اچھا بابا سوری، یہ دیکھو کان پکڑ لیے میں نے۔ اس کو خفا دیکھ عمر نے معصوم سی صورت بنا کے کان پکڑ لیے تھے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ روشانے ہنسنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں عمر، آپ کو احساس ہو گیا کافی ہے، اس نے محبت سے جواب دیا تھا، اور پھر دونوں کے بیچ باتوں کا ایک طویل سلسلہ جڑ گیا تھا۔ یہ منظر ایک مڈل کلاس علاقے کے پرانے ہوٹل کا ہے، جس کے باہر بہت سارے تخت لگے ہوئے تھے۔ گنڈے، موالش، شرابی، ہر قسم کے لوگ یہاں آ کے بیٹھتے اور جوا کھیلتے تھے۔ ایک طرف رکھے تخت پر تیمور بھی بیٹھے شراب کی بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ جب بھی گہری مونچھوں والا لمبا چوڑا آدمی تیمور کے سامنے آ بیٹھتا ہے۔ تیمور 2-3 دن سے گھر نہیں گئے تھے، یہی بیٹھ کر مہرماں کے پیسوں سے جوا کھیل رہے تھے اور وہ سارے پیسے جوئے میں اڑا چکے تھے۔ تیمور بھائی، گاؤں سے ایک امیر کبیر بندہ آیا ہے، آج بہت بڑی بازی لگا رہا ہے۔ لوگ اسے ہارنے کے ڈر سے بازی نہیں لگا رہے، لیکن میں جانتا ہوں تمہیں تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اگر تم اس سے جیت گئے تو تمہارے تو نصیب ہی کھل جائیں گے۔ سامنے بیٹھے شخص نے مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لیا تھا۔ اس کی بات سن تیمور صاحب کی آنکھیں پھٹی تھی۔
یار وہ تو سب ٹھیک ہے مگر میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اب۔ نشے کی حالت میں تیمور کی آواز باری ہو رہی تھی۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے مگر خوبصورت بیٹی تو ہے نا، اس کی لگا دو بازی، اور ویسے بھی کون سا کوئی تمہیں ہرا سکتا ہے، جیتنا تو تم ہی ہے، بیٹی بھی تمہاری اور پیسہ بھی تمہارا۔ اس نے اپنی گہری مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے کہا تھا۔ ارے واہ، بہت اچھا مشورہ دیا تو نے بھائی، میں تیار ہوں، کہاں ہے وہ؟ تیمور اس کے کندھے پر دپ لگاتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گاؤں کا وڈیرا اردہ شیر تھا، لمبا چوڑا، 35 کے لگ بھگ بندہ، گھنی سیاہ مونچھیں، صاف رنگت، سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، وہ نوٹوں کی گدی رکھا بیٹھا تھا۔ تبھی تیمور کو لانے والے بندے نے اردہ شیر کے کان میں آ کے کچھ کہا تھا، جسے سن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تیمور کے ساتھ جوا کھیلنے لگا تھا۔ چلو بھائی تیمور میاں، اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دو، تم ہار گئے ہو۔ اردہ شیر جیت گیا تھا اور وہ سینہ چوڑا کیے مہرماں کو مانگ رہا تھا۔ اس کی بات سن اور اپنی ہار دیکھ تیمور کے استان خطا ہو گئے تھے۔ وہ جیسے بھی تھے مگر تھے تو باپ نہ، تو پھر کیسے اپنی بیٹی کو ایک وڈیرے کے حوالے کر دیتے؟ نہیں، میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، یہ سب تو میں نے اس کے کہنے پر کیا تھا۔ تیمور نے ہکا بکا سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا، جس نے انہیں بیٹی کو داؤ پر لگانے کا کہا تھا۔ میں تو صرف مشورہ دیا تھا، اگر تم جیت جاتے تو سارا پیسہ تمہیں ملتا، مگر تم ہار گئے ہو، اس لیے چپ چاپ اپنی بیٹی اردہ شیر کے حوالے کر دو، ورنہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا کیا حشر نشر بگاڑ سکتا ہے۔ اس شخص نے پھر سے مکاری سے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن تیمور غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جب اردہ نے جیب سے گن نکال کر ان کے سامنے کی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ دو، اس کو تو میں ویسے نکال لوں گا کہیں سے، کیونکہ سنا ہے تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اور سچ کہوں تو میں یہاں شہر آیا ہی تمہاری بیٹی کے لیے ہوں۔ اردہ شیر کی بندوق کا رخ اپنی جانب دیکھ تیمور کانپ گئے تھے۔ نہیں اردہ، تمہیں میری بیٹی چاہیے لے لو، بس میری جان بخش دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے گویا ہوئے تو اردہ شیر نے طنزیہ مسکراہٹ سے ہنس کر گر نیچے رکھ دی۔ تو بتاؤ کب دے رہے ہو اپنی بیٹی؟ اس بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کل میں اس کو بہلا پھسلا کر تمہارے پاس بھیج دوں گا، پھر تم جانو تمہارے کام جانے۔ تیمور نے کہتے ہوئے اپنا رخ پھر سے اس تخت کی جانب کر لیا تھا جہاں بیٹھ کر انہیں مزید شراب پینی تھی۔ آج سے اس نے آفس جوائن کرنے کا سوچا تھا۔ گھر کا سارا کام نپٹا کے وہ جلدی سے تیار ہو کے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی اس پر مہربان ہو گئی ہے۔ دل میں کہیں یہ سب چھینٹے کا ڈر بھی تھا۔ وہ جانتی تھی جب عمر کو حقیقت پتہ چلے گی تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر وہ اپنا آج سنوارنے لگ گئی تھی۔ وہ آفس پہنچی تو دیکھا خیام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے کھولے ایک دراز قد لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ مہرماں نے گردن اچکا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، رنگت قدرے سانولی تھی۔ وہ مہرماں کو دیکھ بمیں اچکائے خیام کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اوہ، تو تم ہو خیام کی نئی سیکرٹری؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے حقارت سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں خیام سر کی نہیں، عمر سر کی سیکرٹری ہوں۔ اس کی بات سن مہرماں نے اس کی تصحیح کی تھی۔ مہرماں کی بات سن جیسے وہ پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اسے خیام سے مطلب تھا، عمر سے نہیں۔ ہاں، اگر یہ سیکرٹری خیام کی ہوتی تو وہ ضرور جل بن جاتی۔ وہ خیام اور عمر کی اسکول فرینڈ تھی۔ خیام اور اس کی اچھی بات چیت تھی، مگر انیشا کب دوستی سے آگے بڑھ گئی یہ تو اسے بھی پتا نہیں تھا۔ اس نے آفس میں سن رکھا تھا کہ عمر آفس نہیں آ رہا، اس لیے اسے لگا کہ عمر کی سیکرٹری یہاں بیٹھ کر اپنا کام نپٹا رہی ہے۔ وہ کافی دیر یوں ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے خیام کا انتظار کرتی رہی اور مہرماں اپنے کام میں مصروف تھی۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں آیا تو انیشا اٹھ کر باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ وہ بعد میں آنے کا سوچ کر آفس سے باہر ہی نکلی تھی جب خیام اسے گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا۔ خوشی کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑی تھی۔ ہائے خیام، کیسے ہو؟ اس نے محبت سے استفسار کیا تو خیام بھی اسے دیکھ کے چونک گیا۔ ارے واہ، تم یہاں، خیریت؟ تمہارا دل چرانے آئی ہوں۔ خیام کی بات سن اس نے آنکھ بند کرتے کہا تھا۔ او، پھر تو تم لیٹ ہو گئی ہو کیونکہ میرا دل کسی اور نے چرا لیا ہے، خیام نے بھی اس کے انداز میں شرارت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن انیشا کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ اس نے بجھتے دل سے استفسار کیا تھا۔ یہ تو میں وقت آنے پر ہی بتاؤں گا، تم اتنے عرصے بعد ملی ہو، آؤ کافی پیتے ہیں۔ خیام کی بات سن وہ دبے قدموں سے آفس کی کینٹین کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں بینچ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
پاؤں پر آتا کافی کا مگ سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی تھی، دراصل میں نے سنا ہے عمر باہر جا رہا ہے تو تمہیں اکیلے آفس سنبھالنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو مجھے جاب پر رکھ سکتے ہو، ویسے بھی آج کل مجھے جاب کی نیڈ ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی اور خیام توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ واہ، تم نے تو میری ساری مشکل ختم کر دی، پھر کب سے جوائن کر رہی ہو آفس؟ خیام نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا بجھا ہوا چہرہ پھر سے کھل اٹھا۔ اگلے ہفتے سے، ہنستے ہوئے اس نے جواب دیا اور کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آفس میں داخل ہوا تو دیکھا محرمہ بینچ پر دونوں ہاتھ رکھے اپنا سر گرائے سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس وقت خیام کو اسکول جانے والی بچی لگی تھی جو تھک کر ڈیسک پر سر رکھے سو گئی تھی۔ اس کی معصومیت سے محفوظ ہوتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ بے اختیار ہی سے وہ پل یاد آیا تھا جب محرمہ نے اس کے کندھے پر سر لگائے بے تحاشا آنسو بہائے تھے۔ کچھ پلوں میں ہی یہ لڑکی اس کے دل کے اتنے قریب آ جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر اس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی کرسی کا رخ اس کی جانب کیے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ اس نے بھی کرسی سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موند گیا۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد محرمہ کی آنکھ کھلی تو سامنے خیام کو بیٹھا دیکھ وہ کرسی پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے شاید سو گیا تھا۔ اس کو دیکھ محرمہ سٹپٹا گئی تھی۔ اپنا گرا ہوا دوپٹہ اٹھا کے اس نے شانوں پر ڈالا اور شرمندہ ہوتی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی آہٹ پر خیام نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ظاہر ہوتی تشنگی کو دیکھ محرمہ کا دل جیسے تھم گیا تھا۔ سو جاؤ، کیوں اٹھ گئی؟ بہت پیاری لگ رہی تھی سوتے ہوئے۔ اس نے سیدھے بیٹھ کر پیار سے محرمہ کی جانب دیکھا تھا۔ سوری سر، مجھے پتا نہیں چلا کیسے آنکھ لگ گئی۔ اس کی پیار بڑی نثر دیکھ محرمہ نے نثریں چکا لی تھی۔ محرمہ پلیز سر بات پر سوری نہیں کیا کرو، یہ لفظ تمہارے لیے نہیں بنا ہے، اس لیے آئندہ میں نہ سنوں، خیام نے گمبھیرتا سے کہا تو محرمہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ پیپر دے کے سیدھا رشانے کے پاس آیا تھا۔ رشانے اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا رشانے؟ پریشان ہو؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں شیان، ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کیسا پیپر ہوا تمہارا؟ رشانے نے بات کا رخ موڑ دیا تھا مگر سامنے بیٹھا شخص شیان تھا، عمر نہیں۔ رشانے یار بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ شیان نے اس بار چڑھ کر پوچھا تھا۔ اسے رشانے کی بات گمانے والی عادت سخت زہر لگتی تھی۔ شیان میں اپسٹ ہوں، بس میں نے بہت محنت کی تھی اپنے لاسٹ سیمسٹر کے لیے اور میری ساری محنت ایک غلطی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ رشانے کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بس اتنی سی بات شیان، ہے نا تمہارا سولوشن سرکٹ، کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لیا کرو۔ شیان کی بات سن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی شیان جو بولتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ شان اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا آج رشانے یونیورسٹی آئے گی تو وہ اس سے معافی مانگ لے گی۔ اس کے سامنے بعد کے سارے راز کھل گئے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں آباد کے لیے بہت سی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے سارے فیئرز کھل کر سامنے آ گئے تھے جس سے شانزے کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی جب کسی گاڑی نے اسے اندر کی جانب کھینچا تھا۔ اس نے شور مچانا چاہا تھا مگر اس سے پہلے کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔